ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ ڈالی جائے تو وہاں پر ایک شخص دکھائی دیتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو قوت اور جلت میں اپنی مثال آپ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے۔ وہ حیدر کرار کا لخت جگر حضرت عباس ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام البنین تھا، جن کا تعلق عرب کے ایک بہادر قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے، اور پھر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی۔ وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان 26 ہجری کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن سے ہی انہیں امام حسین کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ روایات کے اندر ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کو شروع سے واقعہ کربلا اور حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کا علم تھا۔ حضرت علی نے آپ کا نام عباس رکھا اور ان کی تربیت اور پرورش کی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علی سے فن سپاہ گیری، جنگی علوم، علم فقہ اور دیگر علوم حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الخواہش کا لقب بھی حاصل ہوا۔ آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق اور گرویدہ تھے، اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا بھی ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علم بردار قرار دیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد 72 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زائد تھی، مگر اس کے باوجود حضرت عباس علیہ السلام کی ہیبت اور دہشت یزیدی لشکر پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب حضرت عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس وقت جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ عاشورہ کی عصر کو شمر نے حضرت عباس اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ بھیجا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیں۔ حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے شمر کے اس دعوت نامے کو ٹھکرا دیا، اور حضرت عباس نے کہا، لعنت ہو تیرے ایمان نامے پر کہ تو ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم حضرت حسین علیہ السلام کی مدد نہ کریں۔ کیا ہمیں امان ہے اور پیغمبر کے فرزند کے لیے ایمان نہیں؟ اسی طرح جب شورا کی رات حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر یہاں سے چلے جاؤ، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اس وقت سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی جانثاری اور وفاداری کا اعلان کیا۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر حضرت عباس کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ کسی صورت جنگ نہیں کرنی۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی مشکیزہ بھر کر گھوڑے پر سوار ہوئے تو یزیدی لشکر نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں بازو کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران آپ علیہ السلام کو پانی پینے کا موقع ملا، مگر آپ نے گوارا نہیں کیا کہ میں پانی پی لوں، اور خاندان رسالت پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آپ کا سر کاٹ کر نیزوں پر لگایا گیا، اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سوموں سے پامال کیا گیا۔ آپ کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا گیا،
اور بعد میں شام سے واپس لا کر آپ کا سر مبارک بھی دفنا دیا گیا۔ دریائے فرات جو آپ علیہ السلام کے روضے سے کچھ فاصلے پر ہے، اب بھی آپ علیہ السلام کی قبر کے گرد چکر لگاتا ہے، اور یہ معجزہ آج تک دنیا کو اہل بیت بالخصوص حضرت عباس علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام 34 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے ایک چھوٹے فرزند حضرت عبداللہ علیہ السلام تھے، جن سے آپ کی نسل بابرکت آگے بڑھی۔